बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसका दूसरा राउंड हो चुका है अभी तक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो मुतालबात रखे हुए हैं कि एक तो इनके जो सियासी कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनकी रिहाई, और दूसरा इनका मुतालबा ये है कि 9 मई के वाक़यात पे और 26 नवंबर की दिन या रात जो कुछ हुआ है उस पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो दूसरी तरफ फ़ौजी अदालतों से चंद दिन पहले 85 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सज़ाएँ हुई। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा सियासी कैदियों की रिहाई है, दूसरी तरफ उनको मज़ीद सज़ाएँ सुनाई जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला अभी भी आना बाकी है। 13 जनवरी को एक्सपेक्टेड है इसका फ़ैसला आना, और बहुत मुमकिन है कि ये फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ आ जाए। अगर ये फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ आता है तो फिर इन मुज़ाकरात का सियासी मुस्तक़बिल क्या हो सकता है। दूसरा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ये इसरार करती है कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने हमें तहरीरी शक्ल में मुतालबात नहीं दी है। हुकूमती कमेटी ये इसरार क्यों करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी शक्ल में ये मुतालबात क्यों नहीं देती है। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। सर, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप इनका सियासी मुस्तक़बिल कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि जब इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से होंगे क्योंकि असल ताकत उनके पास है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसको ज़रा बुरा मना जाते हैं। वो कहते हैं हमसे क्यों नहीं कर रहे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक हफ़्ता हो गया है, अयाज सादिक साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, बाकी जो नून लीग है, उन्होंने एक पूरा जोर लगा लिया है कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो सके, और आज तक वो मीटिंग नहीं करवा सके। तो अगर अपनी हुकूमत में वो एक मुलाकात नहीं अरेंज करवा पा रहे इमरान खान की और जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे, तो आप मुझे ये बताइए कि और वो क्या कर सकते हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये हुकूमत की इख्तियार बिल्कुल ही कुछ नहीं है, और जो कमेटी बैठी है मेरा तो ख्याल है कि उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है इस बात से कि वो एक मुलाकात भी नहीं करा सके। तो इतनी बेख्तियार अगर कमेटी है और इतना उसका बुरा हाल है, तो फिर आप मुझे बताएं कि वो उस मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलना है। सो मुझे ये लगता है कि जो जब तक ये एक आपस में तय करें कि इन्होंने को सिविल स्पेस लेनी है या नहीं लेनी है, आपस में बात करके उसके बाद फिर कर लें, वरना फिर एस्टैब्लिशमेंट पे छोड़ दें, उनको चलाने दें। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात आ रही है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। हुकूमती कमेटी या हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के पास भी इख्तियार नहीं है, असल मैंडेट खान साहब के पास है। जब इन दोनों को पता है तो फिर इन मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत थी? नहीं, असल इख्तियार तो पॉलिटिकल पार्टीज में तो लीडर के पास ही होगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी में असल इख्तियार आसिफ जरदारी इस्तेमाल करते हैं, नून लीग में नवाज शरीफ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से PTI में इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें तो कोई दो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। असल बात तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है उसमें हुकूमत बिल्कुल ही कठपुतली है, और उनका इख्तियार होना ज़रूरी है। ये तो ज़ाहिर है जो इमरान खान इनको बात करेंगे वो आगे बात पहुंचा देंगे, उससे इसमें क्या है। सर, ये हुकूमती कमेटी ये इसरार क्यों करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी ये जो मुतालबात ये तहरीरी शक्ल में दे दे? मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, इन्हें तहरीरी शक्ल में दे भी देना चाहिए। और अगर आपको याद हो, इमरान खान ने ये मुतालबा ट्वीट किए हुए हैं, तो तहरीरी शक्ल में तो पहले ही मौजूद है। अगर ये जो इस वक्त देखिए, एक मसला तो है ना कि ये जो है PTI की जो कमेटी है, उनमें सवाए असद कैसर और अली अमीन गंडापुर के बाकी लोग तो इमरान खान को ना जानते हैं, ना इमरान खान उन्हें इतना करीबी जानते हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि कोई ब्लेम उन पे ना आए।
لیکن میری نظر میں جب عمران خان نے خود ٹویٹ کر دیا ہے تو آپ وہی ٹویٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے وہ سامنے رکھ دیں اور مطالبات ریٹرن ہو جائیں گے. ویسے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے ان میں تو یہ دونوں مطالبات پہلے بھی لکھے گئے ہیں بٹ نان ایشو ہے. سر اگر عمران خان صاحب کا مقدمہ ملٹری کورٹس پہ چلا جاتا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی ابھی آنا باقی ہے, اور بہت ممکن ہے کہ یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف آ جائے. 13 جنوری کو یہ اس فیصلے کی تاریخ ہے. اگر یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں مذاکرات کو؟ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں؟ مذاکرات تو اب اس سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کے آگے جانا چاہیے نا. 13 سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. اور 13 تاریخ کو فیصلہ پتہ ہی ہے لوگوں کو, یہ تو کینگرو کورٹس ہیں, کون سا ان سے کوئی انصاف کی توقع تو ظاہر ہے ان عدالتوں سے کسی کو بھی نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ ہے وہ تو پتہ ہی ہے اس میں. سر اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کی صورت میں خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ رہا ہے, امریکہ کے صدر بننے جا رہا ہے, تو پھر وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے خان صاحب باہر نکلوا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت انٹرنیشنل پریشر تو بڑھ رہا ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کی انٹرنل جو ڈویژن ہے, جو تقسیم ہے, وہ بھی اب ساری دنیا جو ہے وہ اس کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے. پاکستان میں آپ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو 2023 ہے وہ ورسٹ ایئر ہے ٹیررزم کا, جہاں پہ صرف آخری تقریباً 45-50 دنوں میں 180 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, اور خیبر پختونخوا تو اس سے بہت ہی متاثر ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایک طرف ٹیررزم ریسرچ ہو رہا ہے, دوسری طرف پاکستان کی علاقائی صورتحال بڑی خراب ہے, اور اس میں اب انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. سو آئی تھنک پاکستان کی اس وقت جو حالات ہیں وہ انٹرنیشنلی تو کافی پتلے ہیں, اور اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بات کرنی ہے, عوامی رائٹس کے لیے بات کرنی ہے, تو یہ پریشر لینا حکومت کے لیے مشکل ہے. سر پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کو اپنا ایک اسپیشل مشن کے لیے انوائی اپوائنٹ کیا ہے, اور انہوں نے کئی بار خان صاحب کے رہائی کے لیے ٹویٹس کیے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, پھر ہماری سورنٹی کہاں گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے عوام کے ڈیموکریٹک رائٹس ان کو دیے جائیں, یہ تو ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے. رائٹس کے جو معاملات ہیں وہ تو پاکستان ایک عالمی دنیا سے معاہدوں میں جڑا ہوا ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ دوسرے ملک میں آپ کو مداخلت ہی نہیں کرنی تو پھر آپ کس حق سے اسرائیل کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں, آپ کس حق سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں؟ جو پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں وہ تو ایک قوم کے یا ایک فرد کے تو نہیں ہیں, وہ تو انسان کے ہیں. سو ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے اوپر ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے, اور اسی لیے پاکستان کے لوگ ان تمام جو کانگریس کے نمائندے ہیں بشمول رچرڈ گرینل, ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے حق کے لیے بات کی. سر آپ پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر جو قیادت ہے, آپ ان پہ کنسٹرکٹیو تنقید کرتے آئے ہیں, میں کنسٹرکٹیو ورڈ یوز کروں گا, کہ انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ ملانے میں ابھی تک یہ ناکام رہی ہے یہ قیادت. تو اس قیادت نے تو بار بار کوشش کی ہے, مولانا صاحب کے پیچھے کئی نمازیں پڑھ چکی ہے, مولانا صاحب چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی تنقید کو نامناسب نہیں سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں ہی سائڈوں سے جو ہے وہ نہیں ہوا نا. ایک تو دیکھیں مولانا کے اوپر یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, وہ یہ حق میں ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یا آپس میں الائنس ہے یہ آگے بڑھے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی چونکہ ڈی آئی خان پالیٹکس ہے وہ اس کے مخالف ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اور علی امین دونوں جو ہیں وہ اپنے حلقے کی سیاست کو پس پش ڈال کے آگے بڑھتے, لیکن یہ نہیں ہوا. اور میرے خیال میں تحریک انصاف بالکل غلط ٹارگٹ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی. مطلب ان کے اوپر آپ کی ان سے کیا لڑائی ہے اس وقت؟ تو آپ چھوٹے موٹے معاملات تو کہاں پہ نہیں ہوتے, پارٹی کے اندر تھوڑے ہیں.
تو آپ ان کو اگنور کر کے آگے چلیں. پورے 2 ہفتے انہوں نے ضائع کیے ہیں حافظ نعیم صاحب کے پہ تنقید کرنے کے اوپر, اور آپ مولانا فضل الرحمان پہ تنقید کر رہے ہیں. سر آپ ان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے ہے. جب پارٹی پہ مشکل وقت آیا 9 مئی کے بعد تو آپ نے پارٹی چھوڑی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ پہ ایک دباؤ تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین خان صاحب پہ کوئی تنقید نہیں کی ہے, آپ نے کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کی ہے. دوسری طرف فیض الحسن چوہان اور گورنر اسماعیل سابق گورنر سن یہ خان صاحب کے خلاف بولتے آئے ہیں. پھر آپ نے پارٹی پہ بھی کوئی ایسی تنقید نہیں کی ہے جو کہ ڈسٹرکٹیو تنقید ہو, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو تحریک انصاف کبھی چھوڑی نہیں, اور دباؤ جو ہے یہ تو بڑا سافٹ ورڈ ہے. ہم پہ تو بہیمانہ تشدد ہوا, ہم پہ تو 7 مہینے تو میں جیل میں رہا ہوں, 4 دفعہ گرفتار ہوا ہوں, اور موجودہ لیڈرشپ میں تحریک انصاف کی تو خوش قسمت ہے, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. میں 2 سال سے 2.5 سال سے اب ہم ECL کے اوپر ہیں. ہمارے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, ہمارے گھر توڑ دیے گئے, ہم پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا. کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو ہم پہ نہیں آزمایا گیا. لیکن ہمارا بیسکلی عمران خان اور تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں آئیڈیا ہے کہ اگر آج پاکستان کے لوگ ہی ہار جائیں گے اور پاکستان میں سیاست ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو عمران خان کا جیتنا ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے انہوں نے کو عہدے دینے ہیں یا پارٹی, تو پھر اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے کہ ان کا جیتنا ضروری ہے پاکستان کے عوام کے رائٹس کے لیے. سر آپ خان صاحب کو بار بار سپورٹ کرتے آئے ہوئے ہیں, اور مشکل وقت میں آپ صرف سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ باقی آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. آپ نے چند روز پہلے فرمایا تھا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے اور دوبارہ آپ پارٹی میں آ سکتے ہیں, یا آپ کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. پھر چند روز بعد شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے فواد چودھری صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تو سر حقیقت کیا ہے؟ خان صاحب نے بعد میں 3 دفعہ مجھے یہ بات پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور ہمارا ظاہر ہے عمران خان سے اعتماد کا رشتہ ہے. شعیب شاہین وغیرہ ہو گئے, گوہر ہو گیا, سلمان راجہ, ان کو تو ہم نہیں جانتے, نہ ہی PTI ان کو جانتی ہے, نہ ہی ہم انہیں جانتے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ مصروف تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.